میرے محترم بھائیوں، اللہ اپنے نبی کی کتنی عزت کرتا ہے. ایک ہے میں عزت کروں اپنے نبی کی، میں تو امتی ہوں، کروں گا. میں غلام ہوں کہ میری مجبوری ہے کہ ان کے بغیر میری جنت نہیں. میری مجبوری ہے کہ ان کے بغیر میں بچ نہیں سکتا. میری مجبوری ہے کیونکہ میں چھوٹا ہوں، وہ بڑے ہیں. تو چھوٹا بڑے کی عزت کرے یہ چھوٹی بات ہے. میں عزت کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ میں امت عزت کرے، امت آپ کو عزت دیں، لوگ آپ کو عزت دیں، کافر آپ کے منقبت پڑھیں، کافر آپ کی مدح کریں، کافر آپ کی نعت خوانی کریں، مسلمان آپ کی نعت خوانی کریں، ہم جیسے انسان آپ کی تعریف کریں، آپ کی شان بتائیں، آپ کی عظمت بتائیں، تو وہ بے شک ہوگا. وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، آپ بڑے ہیں، وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے. لیکن بڑا مالک، خالق، رازق، بنانے والا، جو کائنات کا خالق، وہ اپنے نبی کا مقام بتائے اور بنائے اور ان سے محبت جتائے، یہ بہت بڑی بات. ایک ہے میں کہوں، ایک ہے اللہ کہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے تھے حسبی اللہ. یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے. یہ بندہ کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی تیرا اللہ تجھے کافی ہے. اللہ خود کہے، ابراہیم کہہ رہے ہیں میرا اللہ مجھے کافی ہے، بندہ کہہ رہا ہے. ادھر اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے حبیب آپ کا اللہ آپ کے لیے کافی ہے. تو اللہ کہے، اللہ آپ سے محبت بتائے، اللہ آپ کی شان بتائے، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم کیا نعت خوانی کریں جو اللہ کرے؟ جو شان اللہ شانوں والا بتائے گا وہ حقیقت بتائے گا. میں جو بتاؤں گا ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں اونچ نیچ ہو جائے، لیکن جو اللہ شان بتائے گا وہ بہت اونچی شان. اللہ نے سارے نبیوں سے آپ کو کیسی شان دی؟ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمْ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ. آدم سے ہم نے ایک عہد لیا تھا کہ یہ درخت نہ کھانا. آدم بھول گئے اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو خود پڑھائیں گے، آپ کبھی نہ بھولیں. آدم علیہ السلام کو کہا، آدم علیہ السلام بنایا تو فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو سارے آدم کے سامنے سجدے میں پڑ گئے. تو آدم مسجود الملائکہ، صرف فرشتوں کا سجدہ کروایا آدم کو، فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو. اور جب اپنے حبیب کا نمبر آیا تو میں نے ابھی بتایا کہ بکریاں آپ کے سامنے سجدے میں. فرشتے تو عبادت گزار ہیں، بکریاں آپ کے سامنے سجدے میں. درخت آپ کے لیے سجدے میں، درخت، اور ساری دنیا آپ کی حکم کے تابع دار. کیا پتھر کیا درخت، وہ بھی بولیں آپ کا کلمہ کہ جن میں جان کوئی نہیں. فرشتے تو پھر بھی تسبیح پڑھتے ہیں، ان کا بولنا اتنا کمال نہیں. وہ بولے جن میں جان نہیں، پتھر بولے، پہاڑ بولے، سنگریزے بولے، درخت بولے. اور وہ بول بول کر ایک مسجد نبی جب بنی تو دو یتیم بھائی تھے سہل اور سہیل، ان کا یہ رقبہ تھا جہاں مسجد نبی بنی. دو یتیم بھائیوں کا رقبہ تھا. آپ نے پیسے دے کر خرید لیا کہ یہ زمین ہمیں دے دو، مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو آپ نے جو مسجد کی بنیاد ڈالی تو وہاں کھجور کے درخت تھے. تو کھجور کے جو درخت تھے وہ کوئی 8-10 فٹ سے کاٹ دیے گئے، ان کے سر کاٹ دیے گئے. تو یہ پلر، قدرتی پلر بن گئے. کھجوروں کے درختوں پر ہی ان کے پتے مٹی کے ساتھ ڈالے گئے اور چھال اس پر ڈال کر چھت بنا دی گئی. دیواریں کچھی پتھر کے ساتھ مٹی کے ساتھ جوڑ دی گئیں. تو جہاں جہاں کھجوریں تھیں نیچے وہ قدرتی پلر بن گئے. تو ایک کھجور تھی یہاں جہاں محراب تھا، تو وہاں پر اس کو کوئی 4-5 فٹ سے کٹوا دیا. اس ٹائم ممبر نہیں تھا. تو وہ کھجور پہ آپ ایسے سہارا لیتے تھے کھڑے ہو کر اور آپ خطبہ دیا کرتے. تو اس کھجور پہ ایسے سہارا ٹیک لگا لیتے، جب تھک جاتے تو ٹیک لگا لیتے. تو وہ تھی یہاں محراب میں. محراب تو نہیں تھا، قبلے کی دیوار، محراب بعد میں بنے. تو قبلے کی دیوار کے ساتھ تھا، تو آپ وہاں پر ایسے کھڑے ہوتے ٹیک لگا کر. جب
5-6 ہجری آیا، مجمع بڑا اور بات کرنی لمبی ہو جاتی تھی، تو انصار نے کہا یا رسول اللہ آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں کہ آپ آرام سے بیٹھ کے بات کیا کریں؟ تو آپ نے کہا بنوا دو، تو لکڑی کا ممبر آپ کے لیے تیار کروایا گیا، تو کھجور کا تنا ادھر تھا اور ممبر رکھا گیا ادھر۔ اس ٹائم میں یہ محراب نہیں ہوتا تھا، یہ محراب بعد میں بنے۔ تو اما عائشہ کا حجرہ تھا ادھر، آپ وہاں سے تشریف لائے اور آپ آج بیان کے لیے آئے، تو آپ کے قدم آگے بڑھے اور آپ نے ممبر پر قدم رکھا تو ساری مسجد میں رونے کی آواز آ رہی۔ رونے والا نظر نہیں آ رہا، کون رو رہا بھائی؟ اور باہر دروازے تک رونے کی آواز جا رہی، رونے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ نے جو غور کیا تو تنا رو رہا تھا، کھجور کا تنا رو رہا تھا۔ آپ نیچے اترے، آپ نے اس تنے کو ایسے بازوؤں میں لیا اور اس کو ایسے آپ نے سینے سے لگایا، اور پھر جیسے ہم بچے کو چپ کرا دیں ایسے آپ نے اس کو چپ کرایا، اس کی ہچکیاں بن گئیں، ہچکیاں بن گئیں، پھر وہ خاموش ہوا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا سودا کرتے ہو؟ میں تمہیں کٹوا کے دفن کرواتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت کی کھجور بنائے اور جنتی تیرا سدا میوہ کھاتے رہیں۔ اس پر وہ خاموش ہوا اور آپ نے اس کو چپ کرایا، تو آپ نے مجمع کی طرف رخ کر کے کہا لو لم التزمہ لما زال باقیا لفراق رسول اللہ الى یوم القیامہ، اگر میں اس کو سینے سے لگا کے آج چپ نہ کراتا یہ قیامت تک نبی کی جدائی میں روتا رہتا، یہ قیامت تک روتا رہتا۔ آدم کو صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، میرے نبی کو تو درخت بھی سجدے میں ہیں، پتھر کنکر بول رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا ناکل ونحن نسمع تسبیح الطعام، ہم کھانا کھاتے تھے اور لقمہ جب اٹھاتے تھے اپنے کانوں سے تسبیح پڑھتا لقمے کو سنتے تھے کہ لقمہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، روٹی اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ ادھر ایک سجدہ فرشتے سجدہ کریں آدم کو، اور ادھر اپنے نبی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر تو کروایا فرشتوں کو، ادھر اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں فرشتے نہیں، فرشتوں سے پہلے اللہ اپنے آپ کو لایا کہ یہ اللہ پہلے خود، میں اپنے نبی پر درود پڑھ رہا، میں اپنے نبی پر رحمت بھیج رہا، میں اپنے نبی پہ صلاۃ اور سلام بھیج رہا، اور پھر کہا وملائکتہ، اور اللہ کے سارے فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پہلے اپنی خبر دی کہ یہ کام میں خود کر رہا ہوں، میرے فرشتے کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ایمان والو جب میں کر رہا ہوں اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں تم کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی اپنے نبی پر تسبیح پڑھو، تم بھی اپنے نبی پر صلات پڑھو، تم بھی اپنے نبی کو درود پڑھ کے بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آدم کو صرف سجدہ فرشتوں نے کیا، یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ صلات میں خود پڑھ رہا ہوں اور میں خود بھیج رہا ہوں۔ 70,000 فرشتہ روزانہ روزہ مبارک پر آتا ہے، درود و سلام پیش کرتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر 70,000 فرشتے اور آتے ہیں، روزانہ 70,000 نئے فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ پڑھ کے جاتا ہے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ ما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کی فوجیں ہیں، لشکر ہیں، دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ تو میں پڑھ رہا اپنے نبی پر صلات، میرے سارے فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ ساری دنیا کے لیے صلات کروا دی،